الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. محترم صدر جلسہ حضرت پیر و مرشد مولانا مولوی سید حسین میاں صاحب اساقی دامت فیوزہم، برادر محترم حضرت پیر و مرشد مولانا مولوی سید مبارک میاں صاحب دامت فیوزہم، منتظمین جلسہ، اہل منڈیا، محترم خواتین، آپ تمام کی خدمت میں عید میلاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ جو موقع ہے جسے نام عید کا دیا گیا ہے، عید ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے آپ کو بار بار دہراتا رہتا ہے. عید ایک ایسا لفظ ہے جو خوشی کا احساس دلاتا رہتا ہے. وہ خوشی انسان کے اندر رسول کی محبت کو بیدار کرتی رہتی ہے. ورنہ دنیا بھر میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کو رسول کی محبت کا ثبوت دینا پڑے گا. بہت سارے لوگ ہیں. اب ان بہت سارے لوگوں کو ثبوت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دیں گے تو محترم حاضرین دینا ہی پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثبوت مانگنے پر رکھا ہوا ہے، ہمیں دکھانے پر رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. وہ امتی ہی کیا جو رسول کی محبت میں اپنے آپ کو دن رات رسول کی محبت میں لگڑتے لگڑتے رسوا نہ کرتا پھرتا ہو. ارے دنیا آزمائش کا نام ہے، ابھی آزمائش لینے والا خدا ہے، دکھانا رسول کو ہے. اس میں مرد بھی دکھائے گا، عورت بھی دکھائے گی. ایسا نہیں کہ دنیا کے سامنے ہم اپنے آپ کو ڈر کر بٹھا دیں گے اور رسول کی محبت جہاں پر دکھانی ہے وہاں ہم اپنے آپ کو بیگانہ، مجبور، بے بس بنا کر چھوڑ دیں. ایسا مہدوی ہے. تو محترم حاضرین، ہم وہ مہدوی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں، حکم میں، خدا کے تعلیمات میں، خدا کے احکامات میں مہدی کو دیکھا. وہ مہدی اگر رسول کی اتباع میں نہ ہوتے تو ہم مہدوی ان کو مہدی نہ مانتے. تو محترم حاضرین، دنیا میں آج تک بھی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ رسول کے نام کو ختم کر دیا جائے، رسول کی سنتوں کو ختم کر دیا جائے، رسول کے احکامات کو ختم کر دیا جائے. مگر خدا نے کہا میں نے آخری رسول دنیا میں بھیجا ہوا ہے. کیا آپ مہدوی آخری رسول مہدی موت کو مان کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو محترم حاضرین، یہاں خدا نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے آخری نبی کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اب آخری نبی کے بعد سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اگر کسی نے ارادہ بھی کر لیا کہ آپ کوئی نبی آ سکتا ہے تو محترم حاضرین وہ ارادے کے تحت کافر ہو جائے گا. کیا آپ تیار ہیں کافر ہونے کے لیے؟ تو محترم حاضرین، مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو، وہ جو تعلیمات، کیا تعلیمات، رسول اللہ کے بعد ابو بکر آئے تو وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ تھا ایک قدم پیچھے ہوا. عمر آئے تو 2 قدم پیچھے ہوا. عمر کے بعد عثمان آئے تو 3 قدم پیچھے ہوا. علی آئے تو 4 قدم پیچھے ہوا. 900 سال کا عرصہ گزر گیا. اب رسول کے ان تعلیمات کو اٹھا کر دکھائے گا کون؟ کون دکھائے گا؟ ایک معمولی عالم، وہ عالم جسے صحیح وقت پر تنخواہ نہیں ملے گی تو محترم حاضرین اس کے بس کی بات نہیں ہوگی. صبر. اب یہاں خلیفۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لایا کیوں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ جو آخری رسول ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے والی ایک ہستی ہے جس کو مہدی موعود کہا گیا. اب یہاں خدا تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرآن میں پیش کر دیا تو محترم حاضرین میں اور آپ وہ کہاں کے گستاخی کریں گے؟ تو محترم حاضرین اب ہوتا کیا ہے،
ایک سچے کے سامنے جھوٹا جب آ جاتا ہے تو اس جھوٹے کے سامنے سچے کا بڑا حال برا ہوتا، وہ رو رو کر اپنے سچ کو ثابت نہیں کر سکتا، مگر جھوٹا اپنے جھوٹ کو سامنے تھوپتا ہی چلا جائے گا، دباتا ہی چلا جائے گا، ڈالتا ہی چلا جائے گا، پیستا ہی چلا جائے گا۔ اب رسول اللہ آئے تو محترم حاضرین، ضرورت کیا تھی دنیا کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی کو بھیجے؟ وہاں موسیٰ ہیں کہتے رہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ وہ آخری نبی مجھے بنا یا اس کا امتی بنا، تو محترم حاضرین ایک وقت کے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ جیسی ہستی کو معلوم کہ آخری رسول کا مقام کیا ہے، خاتم النبیین کا مقام کیا ہے، اللہ کتنی محبت کرتا ہے اور کیسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہستی معلیٰ کو مبعوث کرنے والا ہے۔ تو محترم حاضرین کوئی ماں کو پہچاننے والا نہیں تھا، کوئی باپ کو پہچاننے والا نہیں تھا، کوئی رشتوں کو پہچاننے والا نہیں تھا، کوئی بیٹی کو پہچاننے والا نہیں تھا، محترم حاضرین کوئی لین دین میں صحیح نہیں تھا تو کوئی تعلقات میں صحیح نہیں تھا، دنیا پوری اندھیرے میں ڈوب پڑی ہے۔ اب وہاں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کون؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان سے لے کر عیسیٰ تک 70,000 پیغمبر پیدا ہوئے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فضل حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد سے لے کر رسول اللہ تک صرف ایک پیغمبر۔ اب یہ جو یہودی مار رہے ہیں یہ کس کی اولاد تھے؟ یہ کس کی اولاد ہے؟ یہ کس پر ایمان لائے ہوئے ہیں؟ اب محترم حاضرین لایا ایمان اللہ کی ذات پر، خدا نے کہا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب یہاں اب حساب میں آپ کو سامنے بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ ہم نے پہچانا اپنے آپ کو کبھی؟ سنو میں پہچان کراتا ہوں آپ کو، ہم نہ یہ جھبا پسند، ہم نہ یہ ساڑی پسند، ہم نہ یہ کھانا پسند، ہم نہ یہاں بیٹھنا پسند، ہم نہ یہ کرنا پسند، ہم نہ وہ کرنا پسند، ہمیں بول دیے بات ختم۔ تو محترم حاضرین جو اپنے آپ کو بار بار گنا رہا ہے، بار بار ثابت کر رہا ہے، روز اپنے آپ کو ثابت کرنے پر لگا ہوا ہے، اس سے کہا گیا کہ تو جب اپنے آپ کو پہچانے گا تو یہ سمجھے گا کہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ اصل میں وہ ذات ہے جس کو پہچاننا ضروری ہے، مجھے پہچاننا ضروری نہیں۔ تو یہ رسول اللہ نے کہا ساری زندگی اپنے آپ کو پہچاننے میں کیوں صرف کر رہا ہے؟ پہچاننا ہے تو ایک لمحے کے لیے اس ہستی کو پہچان، بعد کا جینا تیرا آباد ہو جائے گا ورنہ برباد۔ تو محترم حاضرین آج ہمیں کیا پڑی ہے؟ آج ہمیں کیا پڑی ہے؟ ہم نے اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو بھلا دیا، ان کی زندگی کو بھلا دیا، ان کے اس درد کو بھلا دیا جس درد میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یاد کر رہے ہوتے، کہتے اے اللہ میری امت پر رحم کر، میری امت پر رحم کر، ہماری ماں ہم پر رحم نہیں کر رہی ہے، ہمارا باپ ہم پر رحم نہیں کر رہا ہے۔ وہ خاتم النبیین کہتے ہیں باری تعالیٰ سے اے اللہ چھوٹی موٹی لفظیشوں کو معاف کر دے، میری امت کی بڑی پکڑ نہ کرنا۔ تو محترم حاضرین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں تھا۔ اب پہچان کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ آ گئے کافر، رسول اللہ کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے اے محمد ہم 6 مہینے کی حکومت تمہارے ہاتھ میں دیتے ہیں، آج حکومت کے لیے انسان اپنے آپ کو بیچ دے گا، اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ سیاست کا مقام الگ، دین کا مقام الگ۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب انسان سیاست کو دین میں داخل کر دے گا۔ کیا آج نہیں کیا جا رہا ہے؟ سیاست ایک الگ شے ہے، دین ایک پاک خدا کی طرف سے آیا ہوا مذہب ہے جس کو پاک ہی رکھنا پڑتا ہے۔ میں مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آپ جیسے مسجد میں داخل ہوں گے اپنی جوتیوں کو باہر جو اتار دیتے ہیں، ویسے ہی مسجد میں ایمان میں جب داخل ہوں گے تو سیاست کی چپل کو باہر اتار دینا پڑتا ہے۔ آج ہم ہیں کہ اوڑھتے ہوئے، بچھونا بناتے ہوئے، اسی کی ٹوپی بناتے ہوئے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو محترم حاضرین کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو سیاستدان بنا کر بھیجا تھا؟ تو محترم حاضرین وہ ہستی معلیٰ جن کی امت بننے کی تمنا پیغمبروں کو تھی تو وہی عیسیٰ بھی تھے کہ اے باری تعالیٰ میں وہ آخری پیغمبر بننا چاہتا ہوں۔ موقع نہیں ملا تو عرض کیا گیا کہ اے باری تعالیٰ اس کا امتی بنا۔
حالات پیدا کر دیے گئے تو محترم حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا آسمانوں پر آج بھی زندہ رکھا ہے. اب انتظار کس کا ہے؟ قیامت کا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کہیں یہ پوری دنیا رسول اللہ کی امت کو تباہ نہ کر دے. تو وہی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں، درمیان میں مہدی ہے، آخر میں عیسیٰ ہوگا. کسے بچانے کے لیے؟ بچانے کے لیے کسے؟ تو محترم حاضرین آج کی ہے دنیا جس میں ہم نے اپنے آپ کو تو یاد رکھا مگر سب سے پہلے بھلا دیا تو اللہ کی ذات کو بھلا دیا، رسول کی ذات کو بھلا دیا، مہدی موعود کی ذات کو بھلا دیا، اپنے بڑوں کو بھلا دیا کہ ہماری زندگی ہمیں ان کو یاد کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو محترم حاضرین وہ جو بھلاٹ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھی کسے؟ لوگوں کو. ایک ماں ہے اس بچے نے اس ماں کو بے انتہائی ذلیل رسوا کر دیا. آج بھی ماں ہے، اس زمانے میں بھی ماں تھی. اس ماں کو بھی مقام بتایا، اس بیٹے کو بھی مقام بتایا کہ تو یہ جو کر رہا ہے اس کا تجھے بدلہ ملے گا خدا کے یہاں. ماں کو کہا اگر تو نے اچھی پرورش دی ہوئی ہوتی تو اس کا نتیجہ آج یہ تیرے سامنے نہ ہوتا. تو محترم حاضرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہو رہی ہے، ابھی ہوئی نہیں. حضرت اماں آمینہ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلی پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس گئی. اب کنویں کے پاس گئی تو ہوا کیا؟ بی بی آمینہ کا انتظار ہر عورت کرتی کیونکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ الگ ہی بچہ ہے، اس کی خصوصیت ہی الگ ہے، اس کا مقام ہی الگ ہے. اب یہ پیچھے جانے والی عورتیں دیکھتی کہ حضرت آمینہ گزر رہی ہیں تو پتھروں سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. آنے سے پہلے کیا مقام کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ ان پتھروں کو معلوم کہ پیٹ میں پیغمبر ہیں. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے باوجود بھی انسان کہیں گے کہ وہ ہم جیسے بشر اپنے جیسا معمولی بنائے گا تو. اب یہاں اللہ کے رسول آگے بڑھتے، ایک درخت جھکنے کے بعد اماں آمینہ سنتی السلام علیکم یا رسول اللہ. پیچھے سننے والی عورتیں کہتی وہ کون سی ہستی ہوگی جو آ رہی ہے جس کے استقبال میں پہلے ہی سے شجر بھی ہے حجر بھی ہے. اب گئے پانی نکالنے کے لیے، اپنے اس لے کر جانے والے برتن کو جب پانی کے قریب پکڑا تو محترم حاضرین سب کو پانی لینے کے لیے نیچے اترنا پڑتا ہے، مگر یہاں رسول کی برکت مقام یہ ہے کہ وہ پانی اوپر آتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو دکھایا. کیوں دکھایا یہ بھی یاد رکھو. اب یہ جو جنات کے تماشے کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو صحیح رکھیں. تو محترم حاضرین رسول اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اب یہ جو انسان ساتھ میں جو جنات پیدا ہوئے ہیں دونوں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. اب عبادت میں مراد کیا ہے؟ ایک مسلمان کا دیکھنا عبادت رسول اللہ نے بنایا، ایک مسلمان کا بولنا عبادت رسول اللہ نے بنایا، ایک انسان کا چلنا عبادت رسول اللہ نے بنایا، ایک انسان کا کسی چیز کو پکڑنا اس کا عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. ایک انسان اولاد پیدا کرے گا اس کی تربیت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوئی تو وہ عبادت میں شمار کی گئی. ایک انسان دھندا کر رہا ہے محترم حاضرین اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس دھندے کو کیا، اپنایا، اسی کے مطابق اس کو چلایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیرا یہ دکان چلانا بھی عبادت ہو گیا. تو نے نکاح کیا، نکاح میں میرے پاس پیسے ہیں، میں پٹاخے اڑاؤں گا، پورے دنیا کو پریشان کر کے رکھ دوں گا، پیسہ میرا ہے، مرضی میری ہے. تو یہ رسول نے کہا غریب کا دل نہ دکھانا. ارے ہم ہیں کہ سوچتے ہی نہیں. کیوں؟ یہاں ہماری یہ جو ہمارا جو دل ہے یہ ہرٹ ہو جائے گا، یہ برا ہو جائے گا، یہ اندر سے دکھ محسوس کرے گا. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کا خیال مت کر، خدا کا خیال کر، سامنے کے غریب کا خیال کر. اگر تیری آبادی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نکاح کر، ورنہ اپنی مرضی کے مطابق تو نے کیا تو ایسی صورت میں وہ بجائے آباد ہونے کے تباہی میں مبتلا ہو جائے گا. تو محترم حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا ہوا ہے، جبکہ ہر نبی کو تمنا ہے تو یہاں ہر نبی کو پابند بنایا گیا.
نبی پر ایمان کون لائے گا؟ میں، آپ، فلاں 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 امتی لائیں گے، مگر خدا نے کہا ہر رسول کو جب میرا آخری نبی آئے گا تو تم اپنی امت کے ساتھ ایمان لے کر آنا۔ کیا مقام دکھایا؟ کس کو مقام دکھایا؟ پیغمبروں کو دکھایا کہ آخری نبی کا مقام کیا ہے، آخری نبی کی فضیلت کیا ہے۔ ان کو دونوں جو کعبے ہیں ان دونوں کعبوں کا امام بنایا گیا۔ کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا نہیں کیا کہ دونوں جو کعبے ہیں، پہلا کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے وہ اس کے بھی امام ہے، وہ جو فلسطین میں بیت المقدس ہے جہاں تمام انبیاء اپنا رخ کرتے تھے اور اسی کی طرف نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو محترم حاضرین، قبلتین کا نام دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دونوں قبلوں کا امام بنا دیا۔ اب یہ پیغمبروں میں کسی کی خصوصیت تو نہیں رہی، دیا تو کس کو دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو محترم حاضرین، یہ ہستی، اتنی بڑی ہستی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ لا رہا ہے تو یہاں پانی کو معلوم کہ پیٹ میں اللہ کے رسول ہے، پتھر کو معلوم کہ پیٹ میں اللہ کے رسول ہے، اس درخت کو معلوم کہ پیٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آمینہ کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ ہر ایک کا بچہ ایسا ہی ہے، ہر ایک کا ہمارا بچہ ہوا تو محترم حاضرین ہونے سے پہلے ڈاکٹر کا، انجینئر کا، فلاں کا فلاں، پہلے بڑا تو ہونے دو۔ یقین ہے ہمیں بڑا ہونے کا۔ پیغمبروں نے دعا مانگی اللہ سے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ دے تو صالح اولاد دے۔ کس کے طریقے کی مانیں گے؟ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، اور کیا ہے؟ اس میں اگر روشنی لانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لانا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ ہماری طرف دیکھنے والا بھی نہیں۔ کیوں؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے مسلمان ہوئے، آئے، ہاتھ میں انگوٹھی تھی، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، اور پہناؤ نیوشوں کو، آپ بھی پہنو، گلے میں چین بھی پہن لو۔ اب اس کے بعد سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو اپنا چہرہ مبارکہ پھیر لیا۔ اب وہ صحابی پریشان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مولا میرے سے کیوں پھیر لیا؟ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اشارتاً وہ آنے والے صحابی سے اشارتاً فرمایا کہ اپنی انگوٹھی کو نکال دو، ناراضگی کا سبب یہ انگوٹھی ہے، اور وہ بھی سونے کی انگوٹھی ہے، چاندی کی نہیں تھی، سونے کی تھی۔ تو محترم حاضرین، صحابی نے سمجھ لیا، نکال کر آپ نے پھینک دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جب ان کی انگلی پر پڑی تو آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے نئے صحابی، اگر تو نہ نکالتا تو قیامت کے دن بھی چہرہ پھیر لیتا۔ اب یہ انگوٹھی پھینکی، اٹھ کر جب جانے لگے تو حضرت رسول خدا کے چچا نے کہا، آپ کی انگوٹھی یہاں پر پڑی ہوئی ہے، اٹھا لو، لے جاؤ گھر میں عورت کو دے دو، یہ تمہارے لیے حرام ہے، عورت کے لیے حلال ہے۔ تو صحابی نے مسکراتے ہوئے کہا، جس کی وجہ سے رسول اللہ کا چہرہ انور مجھ سے پلٹ گیا تھا، اس بیکار سی چیز کو میں گھر بھی لے جانا پسند نہیں کرتا۔ تو محترم حاضرین، ایک سنت کی غلطی کی وجہ سے، چھوڑ دینے کی وجہ سے رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا، تو قیامت میں ہم کس سے امید کریں گے؟ یہ جو ماں، یہ جو باپ جو ہماری تکلیف میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ہماری پریشانی میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ ماں بھاگے گی، یہ باپ بھاگے گا، یہ بھائی بھاگے گا، یہ بہن بھاگے گی۔ کیوں بھاگے گی؟ قیامت کا دن ایسا تکلیف دہ دن ہوگا کہ ہر انسان کو عمل کی ضرورت ہوگی، وہ ثواب کی ضرورت ہوگی، وہ تڑپ رہا ہوگا، ماں کی طرف ایک محبت بھری نظر ڈالتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرے گا، ماں اسے دیکھے گی، چھپ جائے گی، کہے گی کہ میں نے کیا اپنے بچے کو کہاں دوں؟ یہ ماں کا حال، یہ باپ کا حال۔ وہ بچہ جو ساری زندگی فرما برداری کرتا رہا، وہ اپنے باپ سے چھپ جائے گا، کہے گا کہ میرے پاس کیا ہے، آج نفسی کا عالم ہے، عمل تو دنیا میں کرنا تھا، آج قیامت کے دن یہاں ہم حساب میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے تو پاس کرنے کے لیے عمل تو نہیں، جو لایا گیا عمل ہے وہ بھی باپ اگر مان لے تو میں کہاں سے دوں؟ اب احسان کرنے والے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بی بی آمینہ ارشاد فرماتی ہے، ولادت کی رات میں سوئی ہوئی ہوں، میں نے دیکھا کہ آسمان میرے پیروں میں آیا ہوا ہے،
झुका दुनिया को दिखाया जा रहा है कि ये आखिरी पैगंबर आ रहे हैं। कौन आखिरी पैगंबर आ रहे हैं? जिनकी चाह में हर पैगंबर था कि हम इनके उम्मती बन जाए, हर पैगंबर था कि हम उम्मती बन जाए। तो मोहतरम हाज़रीन, यहाँ खुदा ने कहा पैगंबर अपने मकाम पर कायनात की हर शय को मालूम है कि आखिरी पैगंबर है। तो वो सितारे जो आसमान में बहुत दूर है, मोहतरम हाज़रीन, यहाँ बीबी आमिना के कदमों में आए हुए हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया कि ये पैदाइश से पहले ही अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों में ला रहे हैं। तो ये आखिरी रसूल है। अब आखिरी रसूल आए तो मोहतरम हाज़रीन, एक सहाबी को अपने एक यहूदी के पास जाना हुआ। यहूदी जो फलस्तीन में मार रहे हैं, जाना हुआ तो यहूदी ने हजरत के सामने एक प्याला शराब का पेश किया। इसका शराब का। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया क़यामत के करीब शराब का नाम बदल बदल कर पिया जाएगा, मगर शराब ही होगा। उसे हार्ड ड्रिंक कहा गया, अब इसे सॉफ्ट ड्रिंक का नाम दिया। अब ये शुरुआत है, इख्तिताम वो है। समझ गए आप? शुरुआत ये है। सहाबा को जब शराब हराम हुई तो जिस लकड़ी के कटोरे में शराब का असर ज्यादा, नशा ज्यादा होता था, वो भी उठाकर उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। पूछने वालों ने पूछा कि इन कटोरों में क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया कटोरे से शराब की याद आती है। कटोरा ही नहीं रहेगा तो याद भी नहीं रहेगी। तो मोहतरम हाज़रीन, अब रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया आखिरी जमाने में शराब का नाम बदला जाएगा, नाम बदलकर उसे पिया जाएगा। नशे का नाम बदला जाएगा, नशे का नाम बदलकर उसे लिया जाएगा। आज बाकायदा लिया जा रहा है। तो वो सहाबी जो यहूदी के पास गए हुए हैं, वो यहूदी सामने हजरत के शराब लेकर आया। शराब लाया तो आपने इरशाद फरमाया आपको नहीं मालूम कि मुसलमानों के यहाँ हराम है। अब मैं मुसलमान, मैं मजदूरी कूली के लिए गया, मैं मेहनत के लिए गया। तो मोहतरम हाज़रीन, मैं मुसलमान कहाँ कहाँ हूँ, मैं मुसलमान कहाँ कहाँ हूँ। मैं मुसलमान मस्जिद में भी, मैं मुसलमान बैतुल खला में भी, मैं मुसलमान दुबई को गया वहां भी, मैं मुसलमान किसी काफर के मोहल्ले में गया वहां भी, मैं मुसलमान अपने घर में हूँ वहां भी, मैं मुसलमान धंधा कर रहा हूँ वहां भी, मैं मुसलमान तन्हा चोरी कर रहा हूँ वहां भी, मैं मुसलमान तन्हा जिक्रुल्लाह में बैठा हूँ वहां भी, मैं मुसलमान हर मकाम पर हूँ। मगर मैंने कोई ऐसी हरकत कर दी जिससे मेरा इस्लाम चला गया, तो मोहतरम हाज़रीन, अगर मौत आ गई तो कुफ्र का नाम दिया जाएगा। अब यहाँ वो सहाबी बैठे हुए हैं तो लाने वाला शराब का प्याला लाया। शराब का प्याला लाया, लाने के बाद कहा आप इसे नोश फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया ये हमारे लिए हराम है। तो मोहतरम हाज़रीन, उसने अंगूर लाए। शराब से बनाई गई अंगूर थी तो साबित अंगूर लेकर आए, आपकी खिदमत में रखा, अर्ज किया कि इसे तनाउल फरमाइए, खाइए। तो मोहतरम हाज़रीन, आपने उसे खाना शुरू किया। यहूदी जो था उसने कहा यही जो अंगूर है इसी को निचोड़कर शराब बनाई गई थी। अब ये कैसे हुआ कि वो हलाल ये हराम? अंगूर हलाल, उसी का जो जूस बनाकर निकाला गया वो क्यों हराम? तो मोहतरम हाज़रीन, अंगूर को निचोड़ा जाएगा, एक वक्त के लिए उसे रखा जाएगा, उसमें झाग पैदा होगी, कफ पैदा होगा। तो शरीयत ने यहाँ वो जो झाग पैदा होने वाली चीजें होती हैं उनसे मना कर दिया। किसे? मुसलमान को। तो मोहतरम हाज़रीन, अब बदल बदल कर अब क्या क्या बोलूं मैं आपकी खिदमत में। तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, उनके सामने यहूदी है, सबूत मांगता है कि ये हलाल ये हराम कैसे हुआ। तो मोहतरम हाज़रीन, आपने इरशाद फरमाया तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी है। तो मोहतरम हाज़रीन, उसने कहा हाँ मेरे घर में मेरी बीवी है। बच्ची भी है? तो मोहतरम हाज़रीन, उन्होंने कहा हाँ बच्ची भी है। किसने कहा? यहूदी ने कहा मेरी बेटी भी है, मेरी बीवी भी है। अब उन दोनों को सामने लाकर खड़ा किया गया। आपने पूछा, किसने? सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसमें तुम्हारे लिए हलाल कौन है, हराम कौन है? तो उसने कहा मेरे लिए बीवी हलाल है, बेटी हराम है। तो यहाँ शरीयत मुत्तहरा में साबित अंगूर हलाल है, उस अंगूर से बनने वाली शराब हराम है। तो मोहतरम हाज़रीन, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात, जिस तकलीफ में भी इंसान आया वहां रसूलुल्लाह ने अपनी रहमत को दिखाया, वहां मानने वाला बच गया, इनकारने वाला फंस गया।
اب یہ مسلمان، ہم یتیم قوم نہیں ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں۔ آپ یہ مت سوچو کہ ہمیں اللہ کے رسول نے عرب پر ایمان لانے کا کہا ہے یا انگلینڈ پر ایمان لانے کا کہا ہے یا سعودی کے شیخ پر ایمان لانے کے لیے نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو آپ نے جاتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی آل اور اللہ کی کتاب کو تمہارے سپرد کیا ہوا ہے، جب تک کیا ہے تم تباہ نہیں ہوگے۔ اب ہم دیکھیں گے کسے؟ سعودی کا شیخ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ، ارے پڑھنے دو ہمیں، کیا 1,24,000 پیغمبروں کی سنت پگڑی پہننا۔ اب شیخ بھاری ہوا یا پیغمبر بھاری ہوئے؟ کسے دیکھیں گے کسے ہم اپنی زندگی میں؟ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی معلّہ جو انسانوں کو ہر ماحول میں ہر طریقے سے خدا کے قریب کرنا چاہتی ہے۔ کیوں؟ خدا نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اپنی پہچان کے لیے، جنات کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ تو ایک عورت بھی خدا کو پہچاننے کی کوشش کرے گی تو طریقہ رسول کا ہوگا، ایک مرد بھی خدا کو پہچاننے کی کوشش کرے گا تو طریقہ رسول کا ہوگا۔ اگر ہم نے رسول کا طریقہ چھوڑ دیا، ایک ویسا ہی آدمی آیا تھا، ہندوستان میں تھا، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کلمہ پڑھایا، بعد میں اعمال سکھائے، بعد میں اعمال سکھائے۔ اب اس نے کہا کہ نہیں، میں پہلے اعمال سکھاؤں گا بعد میں کلمہ سکھاؤں گا۔ تو اس وقت کے جو ولی تھے انہوں نے کہا تیرا یہ کام رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہے، تو بھی برباد، یہ تیرے ماننے والے بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو محترم حاضرین، اس نے ویسا ہی کیا، پوری سنتیں ان کو سکھائی، طریقے سکھائے، بس کلمہ نہیں پڑھایا تھا۔ موت ہو گئی، وہ قوم بھی تباہ ہو گئی، وہ بھی تباہ ہو گیا۔ کیوں؟ خدا نے کہا یہ جو دین ہے میرا، یہ رسول میرا، طریقہ میرا، تم تمہارے طریقے سے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو طریقہ ہم کس کا لیں گے؟ کھانے میں آپ نے طریقہ لیا، کس کا لیا؟ رسول کا لیا، تو وہ کھانا عبادت بن گیا۔ پیدا کرنے میں طریقہ رسول کا لیا، پیدا کرنے کے لیے تم نے طریقہ رسول کا لیا تو پیدا کرنا عبادت بن گیا۔ اگر تم نے رسول اللہ کے طریقے سے ہٹا کر اپنے آپ کو کھڑا کیا تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نہ تو طریقے کو پسند کرے گا نہ اس عمل کو پسند کرے گا۔ کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرے گا؟ تو یہ جو مقدس موقع ہوتے ہیں، ان موقعوں میں انسانوں تک ایک پیغام کو دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے رسالت کا دعویٰ فرمایا، نبوت کا دعویٰ فرمایا، تو محترم حاضرین سب سے پہلے رشتہ داروں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ انسان برباد بھی گھر سے، آباد بھی گھر سے، دونوں باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ قرآن میں خدا نے کہا تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہارے جو خاندان والے ہیں، یہ سب سے بڑے تمہارے دشمن ہیں۔ کون مانے گا؟ مانے گا کوئی؟ ارے مانے گا کوئی؟ بولیے آپ، پوچھیں ان خواتین سے کہ مانیں گے؟ خدا نے کہا، اب خدا نے کہا کہ تم جن کے ساتھ جی رہے ہو طریقہ محمد کا لو، آباد ہو جائیں گے، ورنہ ان کا طریقہ تم نے لیا تو برباد ہو جاؤ گے۔ تو محترم حاضرین، ہمارے پاس کیا طریقہ؟ ہم نے ڈبل ڈگری کی ہوگی، ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا ہوگا، مگر ہمارے پاس طریقہ کار کیا ہے جس طریقے سے خدا خوش ہوتا ہو، ہماری زندگی کے اندر برکتیں آتی ہوں۔ اب محترم حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بات، دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، پردہ فرما رہے ہیں تو حال کیا ہے؟ ہماری زندگی میں خرچ کتنا ہوگا ہمارے سر پر؟ ہم نے کتنوں کا کھا لیا ہوگا، کتنوں کو ہم نے دھوکہ دے دیا ہوگا۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ کوئی بزدل ڈر گیا تو پھانسی لٹک جائے گا، کوئی بزدل ڈر گیا تو زہر کھا جائے گا، کوئی بزدل ڈر گیا تو اپنے آپ کو کہیں لا کر حادثے کا شکار بنا کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ آنا جیسے لیگل ہے، جانا بھی لیگل ہی ہے۔ ہمارے باپ کی مرضی نہیں چلتی، مرضی خدا کی چلتی ہے۔ اب محترم حاضرین، نکاح سے اولاد آئی تو حلال کی ہوئی، زنا سے آئی تو حرام کی ہوئی، آئی تو مگر ہوئی کیا؟ حرام کی ہوئی۔ اب جب جانا ہے تو جہاں کس کے پاس رہے ہیں؟ جہاں کس کے پاس رہے ہیں؟ کہیں جبرائیل کے پاس چلے جا رہے ہیں یا اسرائیل کے پاس؟ جہاں خدا ہی کے پاس رہے ہیں۔ تو خدا نے کہا مصیبت سے لڑنا سیکھ، مجھے پکار مصیبت میں، جہاں ایک دروازہ بند ہوتا ہے میں وہاں 70 دروازے کھول دوں گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ گھر میں چراغ ہے مگر چراغ میں تیل نہیں ہے،
بی بی عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول ایسا وقت آیا ہے کہ ہمارے گھر میں چراغ میں تیل نہیں. مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں پڑوس سے تھوڑا ادھار لے کر آ جانا. آپ نے زندگی کو مشکل نہیں آسان بنا دیا, تکلیف دہ نہیں بنایا بلکہ سہولتوں والا بنا دیا. تو محترم حاضرین, آج ہم اسی چیل کے لیے چرانے کے لیے تیار, جھوٹ بولنے کے لیے تیار, ہم کچھ بھی کر جانے کے لیے تیار. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جب کھانا بناتی ہے گھر میں کھانا پکتا کب تھا معلوم آپ کو؟ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات میں 17.5 سیر کھانا کھایا. پوری حیات میں 4 بھوکوں کو بٹھاؤ اور کھا لیں گے. کافی ٹائم, ٹی ٹائم, کھانے کا ٹائم, ناشتے کا ٹائم, اسلام نے کہا نہیں. جب بہت زیادہ بھوک لگ جائے تب کھانا. اتنا بھی نہ کھانا کہ تم بھوک کی وجہ سے وہ جو کھائے ہوئے ہو وہ بدہضمی کا شکار ہو جاؤ. یہ اسلام طریقے انسان کو کھانے پینے کے, اٹھنے بیٹھنے کے, چلنے پھرنے کے, کمانے دھمانے کے سکھا رہا ہے, کیونکہ اسے لائق مصلے کا بنا رہا ہے. کیوں بنا رہا ہے کہ جب وہ آ کر مصلے پر کھڑے ہو جائے تو دنیا کی تمام تر فکریں ختم ہو جائیں اور خدا کی ایک سوئی میں وہ کھڑا ہو جائے. ہم نماز میں آئے تب بھی پریشان ہمیں دنیا کی لگی ہوئی ہے. ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں, مصیبتیں دنیا بھر کی ہمیں ستا رہی ہیں. تو محترم حاضرین, ایک صحابی تھے, گدھا لے کر جا رہے تھے, گدھا مر گیا تو اللہ کے رسول کی بات یاد آ گئی. یقین خدا کی ذات پر تھا, گدھا وہیں پر پڑا ہوا ہے, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز ادا کی, سلام دوسرا پھیر رہے ہیں, گدھا کان ہلاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. آئے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول سفر میں تھا, بہت دور تھا, ساتھی گدھا ایک ہی تھا, وہ بھی مر گیا. اب میں کیا کروں؟ آپ کی بات میں نے سنی تھی کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو پکار, اللہ تیری ہر مدد پوری کرے گا. تو میں نے اپنے مرے ہوئے گدھے کو زندہ کر لیا. کس نے, کس کی سنی تھی؟ تو محترم حاضرین, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ محبت کرتا ہے. کہا کہ آخری نبی, اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, اب اس نبی کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں, اس نبی کے بعد کوئی شریعت بھی نہیں, کوئی دین بھی نہیں. اسی دین کو بچانے کے لیے جو آئیں گے وہ عیسیٰ ہوں گے, وہ مہدی ہوں گے. تو محترم حاضرین, اور وہاں نئے نئے مسئلے پیدا ہو گئے, نئے نئے باتیں پیدا ہو گئی, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. رسول اللہ کا کام کیا تھا؟ وہ جو کافر تھے جنہوں نے پیشکش کی تھی کہ ہم آپ کو عرب کی سب سے خوبصورت عورت دیں گے, آدمی کا نشہ عورت میں ہوگا, تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی مجھے ضرورت نہیں. آپ کو کہا گیا کہ حاکم بنا دیں گے پورے عرب کا, آپ نے کہا میں حکومت کے لیے نہیں آیا ہوں. آپ کو کہا گیا کہ تمہیں بادشاہی پروٹوکول دے دیں گے, آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ تنگ آ گئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے ہاتھ میں, سیدھے ہاتھ میں سورج رکھو, الٹے ہاتھ میں چاند رکھو, تب بھی میں کہوں گا کہ خدا ایک ہے. ان کا منشا یہ تھا کہ ہم 4 کو مان رہے ہیں, ہم 36 کو مان رہے ہیں, تم بھی مانو. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے تو محترم حاضرین, ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ ہم خدا کو بھی مانیں گے, خدا کے ساتھ بھی مانیں گے, اور تم کو بھی مانیں گے. تو تب رسول اللہ نے کہا تم میرے ہاتھ میں لا کر چاند اور سورج رکھ دو. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم تمہیں خدا ماننے کے لیے تیار. تو محترم حاضرین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں بھیجا. دیگر پیغمبروں کے وقت میں وہ تکلیفیں نہیں تھی, وہ پریشانیاں نہیں تھی, وہ مصیبتیں نہیں تھی, وہ جو جہلا تھے وہ جہلا نہیں تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا, ایک طرف اخلاق گرے ہوئے ہیں, ایک طرف تہذیب گری ہوئی ہے, ایک طرف انسانیت ختم ہو گئی ہے. تو محترم حاضرین, پورے کا پورا اندھیرا ہے, تو اس میں روشنی پیدا کرنے والی ہستی مولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. سنت نہیں ہے, سنت نہیں ہے. ماں سے بیٹی نے کتنے مرتبہ جھوٹ کہہ دیا ہوگا, ماں نے اپنے شوہر سے کتنی مرتبہ جھوٹ کہہ دیا ہوگا, بیٹے نے اپنے والدین سے کتنی مرتبہ جھوٹ کہہ دیا ہوگا, ایک طالب علم نے اپنے استاد سے, ایک مرید نے اپنے پیر سے کتنی مرتبہ جھوٹ کہہ دیا ہوگا. ساری حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کا ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو محترم حاضرین, نکلا ہوا ہوتا تو معصوم علی الخطا کون کہتا, کون کہہ دیتا؟
اب یہ ہستی ہے مولا دنیا کے سامنے آئی، کہتی ہے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہ یہاں ایک بڑا لشکر ہے، کل تمہیں صبح میں آ کر رون دے گا۔ پوچھا ہے مکے والوں تم مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں کہا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ دنیا میں انیک خدا نہیں بس ایک خدا ہے، مان لو۔ تو محترم حضرین تکلیف دینا شروع کر دیا۔ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی گاؤں سے الگ کر دیا گیا، کھانے سے روک دیا، ہمیں پابندی لگائی گئی، مسلمان ہونے کی قیمت ہم نے کبھی ادا کی؟ ارے کبھی موقع ملا کوئی کافر ہمیں مار رہا ہے، اب موت ایک بار آئے گی 25 بار آئے گی، ٹائم پلیس پوچھ کر آئے گی۔ چھوڑو آسانی صاحب سے سمجھاتا ہوں، مسلح پر کھڑے ہوئے ہو، مسلح پر کھڑے ہوئے ہو، سانپ آئے ہاں تو کیا کرو گے؟ ہے لکھا ہے ابو حنیفہ نے لکھا ہے جان پیاری ہے تو نماز توڑ، موسی جانور کو ایزا دینے سے پہلے مار، ابو حنیفہ نے لکھا۔ اب محترم حاضرین اب مسلح پر آ گئے، عورت کھڑی ہوئی ہے مسلح پر، آپ کھڑے ہوئے ہیں، میں کھڑا ہوا ہوں، آیا سانپ۔ اب ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے؟ سانپ کے، اللہ کے۔ تصور کہاں ہے ہمیں؟ سانپ آیا ہوا ہے۔ اب یہاں رسول اللہ نے کہا کیا عبادت ایسی کر گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اگر نہیں اتنا ایمان مضبوط تو تصور تو رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب آیا سانپ، گیا تصور سانپ کے پاس، تو محترم حاضرین اب اس میں سے ایک چھوٹی سی ہلکی کمزور بات رخصت کی شکل میں ہمارے سامنے آئی کہ جان پیاری ہے تو نماز توڑ، پہلے سانپ کو مار۔ اب وہ یقین جو مضبوط ہے وہ کہے گا کہ مرضی اگر خدا کی ہے تو میں نماز میں مروں گا، کیونکہ حشر کے دن مسلح پر کھڑا ملوں گا۔ ابو حنیفہ سے پلٹ کر پوچھا لوگوں نے کہ آپ کیا کریں گے اس وقت میں جب آپ کے سامنے سانپ آ جائے؟ تو آپ نے کہا وہ بغیر مرضی کے تو نہیں آیا، اس کی مرضی ہے تو میں مرنا پسند کروں گا۔ تو محترم حاضرین یہ جو بڑی ہستیاں تھیں، ایسی ایک ایک بات سے مہدی موعود کی باتیں ملتی ہیں۔ یہ رخصت کی بات الگ، چھوٹی چھوٹی باتیں یہ کہ ننھے معصوم بچے کھڑے ہوئے ہیں، ہم مچھر نے کاٹ لیا یا سانپ آ گیا، وہ کہیں گے تو بات الگ، مگر ہم مرد ہیں، مسلح پر کھڑے ہوئے ہیں، تو محترم حاضرین پوری آب و تاب کے ساتھ یقین کو لیے ہوئے کھڑے ہیں کہ ہم خدا کے سامنے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں انسان کو اس کی جان کے بدلے میں آزماؤں گا، اس کی اولاد کے بدلے میں آزماؤں گا، اس کے مال کے چلے جانے کے بدلے میں آزماؤں گا، اس کے پھلوں کے نقصان ہو جانے کے بدلے میں آزماؤں گا، اس کی بھوک کے وقت میں آزماؤں گا، اس کے خوف کے وقت میں آزماؤں گا۔ ہم بھوک کے وقت میں ایک مسلمان، خوف کے وقت میں ایک مسلمان، خوف ہوا ہمیں سود کی ضرورت تھی، خدا نے کہا میں آزماؤں گا۔ تو محترم حاضرین اب اس نے مسلح پر جو کھڑا ہوا تھا اس نے نماز توڑی، سانپ کو تو جوتا لیا یا لکڑی لی، کچھ بھی لیا، مار دیا۔ جو قیامت کا دن آئے گا اسے وہ جو یقین کے ساتھ سانپ سے پہلے نماز میں کھڑا ہوا تھا وہ یقین بھی دکھایا جائے گا، تو تب کہے گا کاش خدایا ہمیں یقین ہوتا تو بغیر سانپ کو مارے کے وہیں پر کھڑے ہو جاتے، وہیں پر مر جاتے، کیونکہ تیرے لیے مر رہے ہیں، سانپ کے خوف سے تجھے نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی انسان برے وقت میں، وہ بھوک کا وقت ہو یا خوف کا، وہ خوف چاہے وہ جان جانے کا خوف ہو یا مال چلے جانے کا خوف ہو یا کہیں ہمیں کسی نے گھیر کر مارنے کا ارادہ کر لیا ہے، وہ خوف ہو، وہ موقع ایک ہی بار آتا ہے، پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے گا۔ اب جب انسان نے اس کے بعد جی لیا تو ساری زندگی حسرت رہے گی کہ کاش میں اس دن مر جاتا خدا کے نام پر، کاش میں اس دن لٹ جاتا خدا کے نام پر۔ لٹ بھی کس کے نام پر رہا ہے؟ لٹ بھی کس کے نام پر، مر بھی کس کے نام پر رہا ہے؟ ایک صحابی کھیت میں تھے، انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھیت کے آج کی طرح کے کھیت نہیں، آج کا سعودی الگ ہے، بڑا ہی الگ ہے آج کا سعودی۔ رسول اللہ نے اس زمانے میں ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے یہ جو مکے سے مدینے کے درمیان کا راستہ ہے ہرا بھرا ہو جائے گا، اب ہے، جاؤ حج کو جب جا رہے ہیں تو دیکھ کر آؤ گہرائی کی نظر سے، بس گئے۔ تو محترم حاضرین وہ عبادت کا مقام ہے، بڑے ہی احترام ادب کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کھیت میں
اب کھیت میں ہے تو سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. محبت کس سے تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو انہوں نے اسی وقت کھڑے ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے. اے اللہ، یہ جو آنکھیں جیسی نعمت تو نے عطا کی ہوئی تھی، ان آنکھوں سے میں دیدار مصطفیٰ کا کیا کرتا تھا. آج جب وہ ہستی نہیں ہے تو مجھے روشنائی بھی نہیں چاہیے. اسی مقام پر بینائی چلے گئی، اندھے ہو گئے، گھر کو کسی کے سہارے سے آ رہے ہیں. بیوی پوچھتی ہے ابھی گئے تھے تو آنکھیں تھی، بینائی تھی، واپس آئے تو اندھے کیسے ہو گئے؟ روتے روتے کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آقا اس دنیا سے چلے گئے تو ان آنکھوں سے دیدار کس کا کروں گا. یہ محبت دیوانگی تھی کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک صحابی بچہ ہے، چھوٹی عمر ہے، آپ نے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا، ساری زندگی اپنے بال نہیں نکالے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا بال نکالتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے عرض کیا کہ ان بالوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے، میں اسی وجہ سے نکالنا پسند نہیں کرتا. تو محترم حاضرین، اللہ کے رسول سے انسان کو جب محبت ہوگی تو اس کے لیے مشکل وقتوں میں راستے آسان ہوں گے. آج ہم نے مشکل وقتوں میں اللہ کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. خدا نے کہا مصیبت میری طرف سے آتی ہے تو علاج بھی میری ہی طرف سے ملے گا. کیا کہا؟ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیہم، جو مصیبتیں آتی ہیں تم نے اپنے ہاتھ سے ان کو کمایا ہوا ہے، اب اس سے نکلنا چاہتے ہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، دوڑ کر آؤ میرے پاس، مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، صبر کرتے رہو. ایک وقت ہوگا کہ اس مصیبت کو کم کیا جائے گا، وہاں سے مدد شروع ہو جائے گی اور تمہاری مصیبتیں جو تمہارے سامنے تھی ان کو ٹلا دیا جائے گا. اب ہم مصیبت کی شکل میں سود کے پاس چلے جائیں گے، حرام کے پاس چلے جائیں گے، غیر غلط کے پاس چلے جائیں گے. تو محترم حاضرین، وہیں پلٹ کر گھر کی عورت ہے تو خدا نے کیا کہا؟ میں اپنی بندی کو سر ڈھکا ہوا، میں اس کا باپ نہیں دیکھنا چاہتا. آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ خدا نے کہا، کیا کہا؟ میں اپنی بندی کو سر ڈھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، جسم چھپا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. کس نے کہا؟ خدا نے کہا. کیوں کہا؟ خدا نے کہا کہ وہ میری بندی ہے. تو محترم حاضرین، اب بندی ہے تو خدا نے کہا جب تو میری مخلوق کو دودھ پلائے گی تو خدا کہہ رہا ہے ساری دنیا سے کٹ جا، باوضو ہو جائے، کونے میں بیٹھ جا. جب تو چھپ چھپا کر اسے دودھ پلائے گی تو میں تیری دودھ میں برکت عطا کر دوں گا، رحمت عطا کر دوں گا. اب ہم نے پورے حرکتیں اسلام سے ہٹ کر دنیا کے وہ جو دنیا جس کو جینا نہیں آتا، وہ دنیا جو محتاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی، اعمال کی، سنتوں کی. محترم حاضرین، ساری دنیا کے پاس کون ایسی ہستی ہے جس کو آخر الزمان کہا جاتا ہے؟ ایک ماں کو جینے کا طریقہ، ایک اولاد کی تربیت کا طریقہ، ایک باپ کو بتایا گیا کہ تو نکاح میں لانے والی عورت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، پیدا ہونے والی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. ایک خواب آیا، کسے؟ خواب نہیں، ایک حقیقت میں ایک واقعہ گزرا تھا حضرت موسیٰ کی قوم میں. 3 لوگ غار میں پھنسے تھے، 3 لوگ غار میں پھنسے تھے. اب ان سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا. غار کے منہ پر چٹان پڑ گئی. کرین تو تھی نہیں اس زمانے میں، فون تو تھا. اب غار میں کیا، یہاں سیلر میں جاؤ موبائل کا نیٹ ورک نہیں لگتا. اب وہ غار کہاں پڑی ہوئی ہے کیا پتا. بڑا طوفانی بارش شروع ہوا. محترم حاضرین، چٹان آئی، غار کے منہ پر بند ہو گئی. 3 لوگ اندر پھنس گئے. تینوں میں سے ایک نے کہا کہ اپنے نیک اچھے اعمال کو یاد کرو، اللہ سے دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد کرے. تو وہ 2 کا چھوڑو، 1 کا سنو. اس میں سے ایک تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ میرے والدین تھے. یہ بڑا غور سے سنیے آپ نوجوان، ملت کے نوجوان، آپ بڑے غور سے سنیں. ایک نوجوان اس نے دعا کی کہ اے اللہ میرے امی ابا تھے، بوڑھے ہو گئے تھے. آج سب سے بڑا دھوکہ ہم بڑھاپے میں ہی اپنے امی ابا کو دے رہے ہیں. دے رہے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا اے اللہ میرے بوڑھے امی ابا تھے. ارے انتہا دیکھو، قرآن میں خدا نے کہا اف لکما، یہ ورڈ یوز کیا اللہ نے. اف تک ماں باپ کے سامنے نہیں کرو گے. اب ہم غصے میں گھورنا شروع کریں گے تو محترم حاضرین، خدا نے وہاں بھی کہا
محبت کی نظر سے ماں اور باپ کو دیکھ، حج کا ثواب دیا جائے گا۔ گئے تھے آپ حج کو 2-3 لاکھ خرچہ کر کے، یہاں گھر میں بیٹھی ہوئی ماں، اس کا شوہر تمہارا باپ، اس کے تعلق سے کہا محبت کی ایک نظر تم نے اپنی ماں اور باپ پر ڈالی تو ایک حج مبرور کا اجر دیا جائے گا۔ وہی نظر بدلی، تیز ہوئی تو محترم حاضرین پکڑ بھی ہوگی۔ اب اس میں بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے۔ تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، غار میں پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کو صلا دیا، میرے نیک کام کا کہ اے اللہ میرے امی ابا تھے، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، ایسے وقت میں میرا کام بکریاں چرانا تھا۔ ایک دن کا وقت ایسا تھا کہ میں بکریاں چراتے چراتے بہت دور نکل گیا، واپس میں آیا تو میں نے پایا کہ دونوں سو گئے ہیں۔ اب میں نے نہیں چاہا کہ ان کو نیند سے بیدار کروں، میں نے نہیں چاہا کہ میں ان کو بیدار کروں۔ میں نے دودھ دوہا، نکالنے کے بعد پیالہ لایا، ماں باپ کے قدموں میں کھڑا ہو گیا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، جوان بیوی رو رہے تھے، بھوک سے بلک رہے تھے، میرے پیروں سے چمٹے ہوئے تھے۔ اے باری تعالیٰ، میں نے ماں باپ کی نیند میں خلل ڈالنا بھی پسند نہیں کیا۔ میں منتظر تھا کہ وہ بیدار ہو جائیں۔ صبح کے قریب امی اٹھی تو ابا کو بھی بیدار کیا۔ ماں نے کہا بچے اسی وقت میں بیدار کر دیتا تو کیا تھا؟ تو وہ بچے نے کہا کہ امی آپ اور ابا جو سو رہے تھے اس میں خلل پیدا کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، بہتر یہ تھا کہ میں خاموش کھڑا رہا۔ ماں باپ کہاں تھے، اولاد کہاں تھی؟ کہ وہ ہمارے بچے نہیں، ہمیں جینا نہیں۔ جیو، کس نے نہیں کہا جیو؟ زندگی دینے والے نے بتایا کہ تو جن سے آیا ہے ان کا احترام کر، جو تجھ سے آئے ہوئے ہیں وہ کل تیرا کر لیں گے۔ ہم نے ان کا خیال کیا، ان کو دھوکہ دے دیا، جبکہ ہمیں کہا گیا تھا ان کے ساتھ ان کو لے کر چل۔ یہ سکھانے والا کون؟ اسکول میں اگر کوئی سکھائے تو چلو میں بھی چلوں گا۔ وہ آخر نامدار رسالت معاف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، جن کے سالوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا لقد من اللہ، میں نے تم پر احسان کیا ہے میرے آخری رسول کو بھیج کر۔ یہ اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے انسان کو انسان بنایا، ایک بیٹے کو بیٹا بنایا، ایک ماں کو ماں بنایا، ایک بیوی کو بیوی بنایا۔ ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا 1 مہینے کی حاملہ ہوں، مجھ سے زنا ہوا ہے۔ محترم حاضرین، زنا ہوا ہے، رو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ پیدا ہو جائے تب آ جانا۔ گئی، انتظار تھا، 8-9 مہینے کے بعد ولادت ہوئی تو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ پھر رسول اللہ نے کہا جب کھانا کھانے لگ جائے دودھ چھوڑ دے تب آنا۔ 2.5 سال تک دودھ پلاتی رہی، روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں ہے تو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو تیرا گناہ کو میرے اوپر پردے میں رکھا تھا، تو پھر میرے پاس لائی کیوں؟ تو آنے والی مسلمان صحابیہ اس نے جان لیا تھا کہ اللہ کون، رسول کون، قیامت کا دن کیا، حساب کتاب کا دن کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کے دن تمام انبیاء ہوں گے، آپ ہوں گے، خدا ہوگا، ہر نیک اچھی ہستی ہوگی، میں ان کے سامنے ذلیل ہونا نہیں چاہتی، مجھے اس کی سزا یہاں پر دے دی جائے۔ تو محترم حاضرین، یہ تربیت کرنے کے لیے، یہ سبق دینے کے لیے، کیوں خدا کے سامنے خدا کے بندے کو کھڑانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو انسان کو بندہ بنا کر خدا کے سامنے کھڑایا کہ محترم حاضرین جب تو کھانا کھا رہا ہے تو نام خدا کا ہوگا، پانی پی رہا ہے تو نام خدا کا ہوگا، کپڑا پہن رہا ہے نام خدا کا ہوگا، جسے دیکھ رہا ہے خدا نے اسے تجھے دیکھنے کی اجازت دی ہوگی، جس سے رک رہا ہے خدا نے اسے دیکھنے سے منع کیا ہوا ہوگا، جسے سن رہا ہے خدا نے اسے سننے کی اجازت دی ہوگی، جسے اپنے کانوں کو بند کر رہا ہے خدا نے اس سے منع کیا ہوا ہوگا، جسے دے رہا ہے اسے خدا نے دینے کا حکم دیا ہوگا، جسے روک رہا ہے اس سے خدا نے حکم دیا ہوا ہوگا کہ رک جا۔ محترم حاضرین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کہ تیری ہر شے میں خدا نظر آنا چاہیے۔ کیسے نظر آئے گا؟ مہدویوں کے پاس، ہم مہدویوں کے پاس کوئی پانی لایا تو اسے کہا گیا لینے والا بھی خدا کا عاشق، دینے والا بھی خدا کا عاشق۔ دینے والا کہے گا کہ اللہ
ضرورت کیا ہے؟ پیدا کرنے والا کون؟ خدا. پھر نام لینے کی ضرورت کیا؟ تو وہاں خدا نے کہا جہاں میرا نام آیا وہاں سے شیطان کا اثر ختم ہو گیا. ارے ہماری سمجھ اتنی بھی نہیں کہ وہ جس رسول کی ہم امت ہیں اس رسول نے جب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے زندگی کے ہر شعبے میں ہر وقت میں ہر لمحے میں جب خدا کو سامنے رکھا تو ہم ان کی امت ہیں. تو محترم حاضرین ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا حال ہوگا کیا؟ اب کوئی کافر بیٹھ کر ہمیں موبائل میں فلاں میں رسول اللہ کے تعلیمات بولے گا تو محترم حاضرین ہم اسے داد دیتے ہوئے بیٹھیں گے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ تمہاری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پسند کی ہوئی ہے وہ میرے راستے پر چلنے کے طریقے سے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کی ہوئی ہے. تو محترم حاضرین ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے چھوڑنے کے بعد دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیا, دوسروں کے تعلیمات کو اپنانا شروع کر لیا, دوسروں کے طریقے کو اپنانا شروع کر دیا. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں سے اس برکت کو ختم کرنا شروع کیا, اس رحمت کو ختم کرنا شروع کیا جس رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کوئی انسان کرتا ہے تو اس میں پنہا رکھا ہوا ہے. تو محترم حاضرین آج جو دور ہے, آج جو گزر گیا, آج کا دن اچھا تھا, کل اس سے بھی برا. قیامت تباہی کا نام ہے, قیامت بربادی کا نام ہے, قیامت مصیبت کا نام ہے, قیامت پریشانیوں کا نام ہے. یہ جو قیامت ہے یہ چاہتی ہے کہ ایمان انسان کے سینوں سے نکل جائے. آج نہیں ہے ماحول, آج ماحول ہے. گھر میں بچی کو آپ نے تعلیم دی, بچے کو آپ نے تعلیم دی آپ نے. ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ 5 وقت اذان مسجد میں ہو رہی ہے, ہم نے برقع پہن لیا, ہو گئی بات. مر گئے تو لے جا کر دفنا دیے, بات ختم ہو گئی. محترم حاضرین جہاں سے پیدا ہوئے شروعات ہو گئی کہ تم مسلمان ہو, تم بکے ہوئے ہو. کسے بکے ہوئے ہو؟ خدا تعالیٰ کو بکے ہوئے ہو. اب یہ جو دنیا ہے اس دنیا میں امتحان تمہاری زندگی پر آئے گا تو قیمت کی شکل میں تمہارا ایمان طلب کرے گا. اب یہاں بچائے گا کون کسے؟ پیسہ چھوڑ کر ایمان کو بچانا ہے, ایمان کو بچاؤ. دولت چھوڑ کر ایمان کو بچانا ہے, ایمان کو بچاؤ. ایسا نہیں کہ ہم نے دولت کمانی ہے, ایمان کو چھوڑ دیا پھر کلمہ پڑھ لوں گا. کیا پتہ نصیب ہوگا, نصیب ہوگا. ایک صحابی پھنس گئے ہاتھوں میں کافر کے, 1000 کافروں کے ہاتھ میں پھنسے. فائٹر تھے, جنگ لڑنا آتا تھا, تلوار بازی کرنی آتی تھی. اب محترم حاضرین انہوں نے ان کو چن لیا, چن کر اٹھا لیا, پکڑ کر لائے, بادشاہ کے سامنے بٹھا دیا. بادشاہ کے سامنے بٹھایا تو کہا کہ 1000 پر بھاری پڑنے والا انسان ہے. اب صحبت میں کس کی تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پایا کیا تھا؟ اخلاق میں گر جانا کہ کسی نے پیسہ دیا. محترم حاضرین اب کوئی حکومت پیسے بانٹے ہیں, مسلمان جو مہینے میں 2-3-4 ہزار اللہ کے نام پر خیرات کر دیتا ہے اسے بھیک کی ضرورت ہے. ارے بولو آپ 2000 آپ نہیں دیتے صدقہ, حساب کر کے دیکھو آپ, وہ 2000 کے بجائے 5000 کا گھر میں خیرات کر دیتے ہوں گے. چھوٹی سی دنیا نے گھر میں بیٹھی ہوئی محترم خواتین کو باہر لے کر آ گئے, چھوٹا معمولی پیسہ. اس میں شریک کون؟ اس کا شوہر بھی, اس میں شریک اس کا بیٹا, اس میں شریک اس کا باپ. جواب ہے آپ کا, آپ کے پاس جواب اللہ کو دینے کے لیے ہے. سیاستدان اپنا کام کرے گا مگر ایمان کیا کرے گا؟ ایمان نے کیا کہا, اسلام نے کیا کہا, تعلیمات نے ہمیں کیا پیغام دیا کہ برے وقت میں تم اپنے آپ کو روک کر کیسے رکھو گے. تو وہ جو صحابی ہیں ان کو پکڑ لیا, نہتر پکڑ لیا, لایا, بٹھایا گیا ایک بڑے سے کمرے میں, اکیلا بٹھایا گیا ہے. تو وہ جو بادشاہ کا وزیر تھا اس نے کہا کہ میں اس کی یہ جو اکڑ ہے اسے توڑنا چاہتا ہوں. اس بے وقوف کو کیا معلوم کہ یہ دین ہے, اکڑ نہیں ہے, یہ رسول اللہ پر ایمان ہے, اکڑ نہیں ہے, یہ خدا کی محبت ہے جو دل میں بیٹھی ہوئی ہے, یہ ایمان ہے جو ہر مقام پر سنبھالتا ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا میری بچی جو پورے شہر میں سب سے خوبصورت ہے, میں اس پر فریفتہ کرنے کے اپنی بچی کا استعمال کر رہا ہے, نمک حرام. وہ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. تو محترم حاضرین
3 दिन तक 4 जानू अदब से जब बैठते हैं तो उसको 4 जानू कहा जाता है, और तहियात में बैठते हैं तो उसे 2 जानू। 4 जानू 3 दिन का अरसा बैठे हुए हैं। वो औरत जितने हरबे थे पूरे उसने इस्तेमाल किए। वो आंखों को बंद करके अल्लाह का जिक्र करते हुए बस बैठे ही हुए हैं। 3 दिन का अरसा हुआ तो औरत पीछे से आवाज देती है कि आका, आप इंसान तो नजर नहीं आते, आप फरिश्ता हैं, आपको आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आखिर बनाया क्या है? मैंने अच्छे मर्दों को ढेर कर दिया, मगर मैं आप जैसे मर्द को ढेर नहीं कर पाई। मैं आपके रसूल पर, अल्लाह पर ईमान लाती हूं। ये मुसलमान, इनकी हालत ये कि सामने वाला ईमान खराब करने आया था, मगर आपने उसको साहिब ईमान बना दिया। तो हमारे तालीमात गैरों तक पहुंचेंगे तो मोहतरम हाज़रीन, वो गैर हमसे नहीं रसूल से मुतासिर हो रहा है, रसूल की सुन्नतों से मुतासिर हो रहा है, रसूल के तालीमात जिनको हमने देखा उनसे मुतासिर हो रहा है। तो मोहतरम हाज़रीन, वो मुसलमान हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर अपने आप को साबित कर दिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत में, मोहब्बत में अपने आप को उनके नाम पर कुर्बान कर दिया। अब मुसीबतें जब आती हैं, मुसीबत जब भी आती है कुछ लेकर कुछ देकर जाती है, हमेशा याद रखना। हमने कीमत को मुसलमान होने की अदा नहीं की। आपने की है या नहीं की है? की है। आप तो बड़ी उम्र वाले हैं, बताइए आप की है? आपने कीमत दी है। एक घर आपने बनाया तो उसकी कीमत अदा करेंगे या नहीं? एक गाड़ी आपने लिए कीमत अदा करेंगे या नहीं? मामूली एक लुंगी आपने ले ली, कीमत अदा करेंगे या नहीं? अब जब अल्लाह ताला ने आपको दीन दिया हुआ है तो आजमाइश जब आती है तो मोहतरम हाज़रीन, उसकी नजर ईमान पर होती है, किसी ना किसी तरह से खत्म हो जाए। अब यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात का वक्त है, रात का वक्त, मुसीबत, रात का वक्त, वो जो अल्लाह के रसूल को उनके गांव से अलग कर दिया गया, तकलीफ दे रहे हैं कौन? रिश्तेदार। अपनों की एक मिसाल देता हूं, सुनो। लोहा और सोना दोनों आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे, लोहा और गोल्ड, सोना। तो सोने ने पूछा, अरे भाई, तू और मैं दोनों एक ही हथौड़ी से पीटते हैं। सुनार भी लोहे की हथौड़ी ही से पीटता है, लोहार भी लोहे की हथौड़ी ही से लोहे को पीटता है। तो सोने ने कहा, तू इतनी आवाजें क्यों निकालता है जबकि मुझसे आवाजें तो इतनी आती नहीं। सुनार जब ठोकेगा तो आवाजें आएंगी, वहीं लोहार के पास जाओ। तो सोने के सवाल पर लोहे ने जवाब दिया, जब अपना पीटता है तो दर्द बड़ा होता है, लोहे को पीटने वाला लोहा ही है, तो ठंड की जो आवाज आती है वो लोहा लोहे से लगने ही से आती है। लोहा जब दूसरी जिन्स से लगेगा सोने से तो आवाज नहीं आएगी। तो ये अपना जो है, ये अपना बड़ा तकलीफ देता है, बहुत ही तकलीफ दे देता है। तो अल्लाह के रसूल को इन्होंने अपने ही गांव में अलग कर दिया, अपने ही गांव में खैर, रसूलुल्लाह पर जो ईमान लाए उनको खैर, तकलीफें, परेशानियां, बस मांग यह है कि अल्लाह को छोड़ दो, अल्लाह को छोड़ दो। तो मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखा गया। उसमें एक माँ है जिसने बच्चे को जना हुआ है, वो अल्लाह के रसूल की खिदमत में आई, छोटा सा बच्चा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाई। वो बच्चा प्यास की वजह से दूध भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपनी जबान बाहर ला चुका है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लेकर आती है, अर्ज करने लगती है, ऐ अल्लाह के रसूल, ये मासूम बच्चा, मैंने ना कुछ खाया है, ना पिया है, ना सीने में कुछ दूध है, ना बच्चे को कुछ पिला सकती हूँ, ये बच्चा मरने के करीब आ गया है। अब ये तकलीफ मैंने अल्लाह के रसूल आपकी मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में उठाई हुई है। औलाद प्यारी नहीं है, रसूल प्यारे हैं, खुदा की जात प्यारी है। वो माँ सारी दुनिया की माँओं को पैगाम दे रही है। रसूलुल्लाह ने कहा, जा बच्ची, लोगों को मुझसे तकलीफ है, तुझसे तकलीफ नहीं है, जा तू कुछ खा पी, अपने रिश्तेदारों में बस अपने बच्चे को दूध पिला। तो उस माँ ने कहा, आज का दिन गुजर जाएगा, क़यामत का दिन खुदा को क्या जवाब दूंगी। तकलीफ है, मगर उन्होंने अपने आप को तकलीफ में आकर मजबूर नहीं किया, झुकाया नहीं, जमीन नहीं किया, गिराया नहीं, उसी पर कायम रहे। तो मोहतरम हाज़रीन, खुदा कहता है, तूने तकलीफ का डट कर मुकाबला किया, चाहे तू मर्द हो चाहे औरत हो, तेरे अंदर एक इस्लाम की मजबूती पैदा कर दूंगा, ये खुदा ने कहा। हम वो मजबूती आने ही नहीं देते, आने ही नहीं, ना खुशी हम ना कहीं को।
تو یوں ہر چیز کچھ نہ کچھ لیتی ہے، کچھ نہ کچھ دے کر جاتی ہے۔ آزمائش جب آتی ہے تو یقین دے کر جاتی ہے۔ لے لیا ہم نے، اگر نہیں لیا تو ایمان چھنا کر چلی جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تو محترم حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حسین زندگی ہے، مہدی موعود کے وہ جو تعلیمات ہیں، مہدی موعود آئے دنیا میں ایک مقام پر رکے، وہ جو وہاں سے نکال دینے والے ہیں انہوں نے مہدی موعود کو نکال دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اگر میں نے نیا دین پیش کیا ہوا ہے تو تم کو یہ اختیار ہے کہ تم مجھے قتل کرو۔ کسی نے کیا کیوں نہیں؟ کیا کیوں نہیں؟ اب وہ تو زمانہ پاگل بادشاہوں کا تھا، بادشاہوں کا۔ ہندوستان کی آبادی 11 کروڑ کی، اس وقت میں مکے کی آبادی 10,000 کی۔ تو محترم حاضرین، ہندوستان کو جو مقام تھا مہدی موعود کے زمانے میں، یہ مقام تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا ایک وقت میں مقام ہوتا ہے کہ اس مقام کو علمی حیثیت سے بڑا مقام مانا جاتا ہے۔ تو ہندوستان کو جیون پور کا ایک ایسا علمی مقام کا وہ منصب عطا کیا گیا تھا کہ دنیا بھر کے علماء اگر جیون پور کچھ ڈکلیئر کرتا، کسی عالم کے تعلق سے کچھ کہتا، تو محترم حاضرین پوری دنیا اس بات کو مانتی ہوئی چلی جاتی تھی۔ کیوں نہیں کیا کچھ؟ تو محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں، انسان کی زندگیوں کو خوشگوار بنانے کے لیے، انسان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلوص میں ادا کرنے والے کے لیے، یہ جو ہستی معلّہ ہے دنیا میں تشریف لائی اور انسان کو بتایا کہ تمہارا ایک پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، پروردگار ہے، جس کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ تمہاری پوری زندگی کا ہر شعبہ اسی کے نام سے شروع، اسی کے نام سے ختم ہونا چاہیے۔ تو محترم حاضرین، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، جب خلاف ورزی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو خوش کرنے کا طریقہ، اس کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ، اس کے قریب ہونے کے راستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر مسلمانوں کو بتائے ہوئے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال سے دنیا کو روشن کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے اخلاق سے دنیا کو یہ تعلیم دیں کہ ہم جس رسول کو مانتے ہیں، جس ہستی معلّہ کو مانتے ہیں، اس نے ہمیں تکلیف میں جھکنا نہیں سکھایا، اس نے ہمیں مصیبت میں ڈرنا نہیں سکھایا، اس نے ہمیں پریشانیوں میں گر گرانا نہیں سکھایا، اس نے تمام مصیبتوں میں ہمیں خدا کے سامنے کھڑے ہو جانا، اس کے سامنے جھک جانا، اس کی مدد مانگنے والا بنایا، اسی کے نام پر جینے والا بنایا، اسی کے نام پر مرنے والا بنایا ہوا ہے۔ تو محترم حاضرین، اس تصور کو لے کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا ادب، ان کا احترام کرنے کی وہ ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے، جس کوشش کو ہم چھوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے لائے ہوئے دین کا، آپ کی لائی ہوئی کتاب کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو روشن بنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔